تحریک عدم اعتماد عالمی سازش بے نقاب کرنے والا جلسہ، وزیر اعظم کا خطاب، قومی اسمبلی کی تحلیل، پھر وزیر اعظم کا خطاب، سپریم کورٹ میں رٹ، سپریم کورٹ کا سو موٹو ایکشن، قومی اسمبلی بحال، پھر قومی اسمبلی کا اجلاس، استعفے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اتنے سے دنوں میں اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ نوجوان ذہنوں کا بالخصوص اور تمام پاکستانیوں کا بالعموم شل ہو جانا قطعی منطقی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ پاکستانی نوجوان کافی ذہین ہیں اور وہ لا پوائنٹس پر سوچنے لگے ہیں۔ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کو یہ کریڈٹ بھی بہرحال جاتا ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کے سامنے آئین و قانون کی پیچیدہ منہ شگافیوں سے لے کر دیگر امور سلطنت تک بہت سے دروازے کھول دیے ہیں، اور اب وہ سنجیدہ قانونی مسائل پر بھی بڑی سرعت سے نہ صرف گفتگو کرتے اور رائے دیتے نظر آتے ہیں، بلکہ اپنے موقف پر اڑتے اور اپنے مخالفین کو جھٹلاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ تاہم چونکہ علمی مسائل پر جاننے کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے، لہٰذا ہم سب کو کوشش بہرحال ضرور کرنا چاہیے کہ سیاست کی ہمہ ہمی کے ساتھ ساتھ سنجیدہ علمی مسائل کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے رہیں اور یہ جاننے کی بھی کوشش کرتے رہیں کہ اصل مسائل موجود کہاں ہیں، کون آئین شکنی کر رہا ہے اور کیا مجبوریاں ہیں عدالت کی کہ اس نے یہ فیصلہ دیا۔ جناب عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے کہاں غلطی کی، کیا عدالت نے بھی اپنے فیصلے میں کہیں کوئی غلطی کی، حزب مخالف کی جماعتیں کہاں کیا غلطیاں کر رہی ہیں۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن پر بہرحال اپنی اپنی سیاسی اور سماجی وابستگیوں سے ہٹ کر اگر ہم سب سوچنا شروع کر دیں تو یقینی طور پر ہمارے ہی لیے آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، اور آئندہ کے لیے اپنے رہنماؤں کو منتخب کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا، اور کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنے کا عمل بھی ہمارے لیے کسی قدر آسان ہو جائے گا۔ یہ کچھ لا پوائنٹس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا سوال جو اس وقت نوجوانوں کے ذہنوں میں ہلچل مچائے ہوئے ہے وہ تو یہ کہ جب آرٹیکل 69 ایک دیوار کی صورت میں قومی اسمبلی کی کارروائی کو تحفظ فراہم کر رہا ہے، تو پھر سپریم کورٹ نے کیوں مداخلت کی پارلیمان کی کارروائی میں، اور یہ کہ جب سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں خود لکھ رہی ہے کہ اس فیصلے کو بطور مثال استعمال نہ کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ مبینہ طور پر اسے بھی معلوم ہے کہ اس کا یہ فیصلہ غلط ہے، لہٰذا وہ یہ چاہتی ہے کہ اس فیصلے کو آئندہ بطور نظیر استعمال نہ کیا جائے، اور اس وقت کسی غلط مقصد کے لیے اگر وہ خود اسے استعمال کرنا چاہتی ہے تو اسے کرنے دیا جائے۔ لیکن خواتین و حضرات، حقیقت ایسی بالکل نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 69 کی دیوار کو بالکل نہیں توڑا، سپریم کورٹ نے اسمبلی کی کارروائی میں مداخلت بالکل نہیں کی۔ دیکھیں، بہت سادہ سی بات یہ ہے کہ اسمبلی ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کے ہر اس کام کو آئینی تحفظ حاصل ہے جو وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے کرے۔ جس وقت اسمبلی کوئی ایسا اقدام اٹھائے گی جو ماورائے آئین ہوگا، جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہوگا، تو آئین کے نگہبان ادارے کے طور پر سپریم کورٹ کو خود بخود یہ اختیار مل گیا کہ وہ اسمبلی کے غیر آئینی اقدام کو کالعدم قرار دے۔ اسپیکر کے پاس یا ڈپٹی اسپیکر کے پاس چونکہ اس بات کا اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد کسی جوڈیشل فورم کی انویسٹیگیشن رپورٹ، کسی جوڈیشل کمیشن کی انویسٹیگیشن رپورٹ، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی عدم موجودگی میں از خود یہ فیصلہ کر لیتے کہ چونکہ کسی نے کسی کو خط لکھا اور اپوزیشن ارکان کی رائے خط لکھنے والے ملک کی رائے سے ملتی ہے، لہٰذا اپوزیشن ارکان خط لکھنے والے ملک کی زبان بول رہے ہیں، اس کے حکم پر تحریک عدم اعتماد پیش کر رہے ہیں، لہٰذا وہ ملک دشمن ہے، لہٰذا ان کی تحریک کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر یہ فیصلہ از خود کرنے کے مجاز نہیں تھے، وہ کوئی تحقیقاتی ادارہ نہیں تھے، ان کا کام صرف اور صرف ایوان کو چلانا تھا۔ خط ایوان سے باہر آیا تھا، ایوان کے اندر خط نہیں لکھا گیا تھا، ایوان کے اندر کی کارروائی نہیں تھی جس پر ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات کو کلیتاً تسلیم کر لیا جاتا اور ان کی رولنگ کو کلیتاً حتمی تصور کر لیا جاتا۔ چونکہ خط ایوان کے باہر سے کسی نے لکھا تھا تو پھر اس کی تحقیقات ہونا تھی، کوئی تحقیقاتی ادارہ، جوڈیشل کمیشن یا کوئی بھی اور متعلقہ ادارہ اس کی تحقیقات کرتا اور اس کی رپورٹ ڈپٹی اسپیکر کو پیش کرتا، تو اس کی روشنی میں اگر انہوں نے کوئی اقدام کیا ہوتا تو پھر بھی شاید سپریم کورٹ کو اس حد تک جانے کی اجازت نہ ملتی۔ لیکن چونکہ ڈپٹی اسپیکر کے پاس کسی جوڈیشل فورم کا کوئی فیصلہ موجود نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے از خود یہ فرض کر لیا کہ اپوزیشن والے خط لکھنے والے ملک کے حکم پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، انہیں گمان کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ڈپٹی اسپیکر کا یہ اقدام چونکہ ایک غیر قانونی اقدام تھا،
کہ انہوں نے اس ملک کے عوام کے منتخب کردہ 150-200 افراد کو غدار یا کسی غیر ملکی قوت کا اعلی کار قرار دے دیا از خود. تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، اور جب کوئی اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ غیر آئینی اقدام کر رہا ہوتا ہے، اور غیر آئینی اقدام کو کسی قانون، کسی آئین، کسی ادارے کا کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوتا، اس کا کوئی استحقاق نہیں ہوتا. آرٹیکل 69 کو سپریم کورٹ نے توڑا نہیں. ڈپٹی اسپیکر نے غیر آئینی اقدام کر کے سپریم کورٹ کو یہ جواز فراہم کر دیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ چونکہ یہاں پہ ایک شخص نے غیر قانونی حرکت کی ہے جس کی اسے آئین اجازت ہی نہیں دیتا تھا، تو پھر وہ آرٹیکل 69 کے تحفظ سے خود بخود باہر نکل گیا. ایک تو یہ لا پوائنٹ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا لا پوائنٹ خواتین و حضرات یہ ہے کہ سپریم کورٹ ججوں پر مشتمل ادارہ ہے. ججز قانون جانتے ہیں، وہ آئینی سوال سے ڈیل کرتے ہیں، وہ آئینی سوال کے علاوہ اور کسی معاملے کے نہ تو ماہر ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ تحقیقاتی ادارہ ہوتے ہیں. ایک ٹرائل کورٹ ہوتا ہے اور ایک آئینی عدالت ہوتی ہے. ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ آئینی عدالتیں ہیں. ان کے پاس صرف یہ سوال جاتا ہے کہ کیا فلاں کی فلاں حرکت آئینی تھی یا غیر آئینی تھی، کیا فلاں کی فلاں حرکت کو آئین کا تحفظ حاصل ہے یا نہیں. یہ فیکٹ فائنڈنگ ادارے نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہوگا جب پاناما بینچ بنا تھا تو سپریم کورٹ نے ایک الگ سے تحقیقاتی کمیشن قائم کر دیا تھا، اس سے تحقیقات کروائی تھی. ٹرائل کورٹ کو، نیب کورٹ کو نواز شریف صاحب کے کیسز بھیج دیے تھے. سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، وہ کرائمز کی تحقیقات نہیں کرتا، وہ صرف لا پوائنٹ پر بحث کرتا ہے، وہ صرف لا پوائنٹس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے، وہ صرف آئین کی وائلیشن یا عدم وائلیشن کو دیکھتا ہے. اس کے علاوہ اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. وہ جرائم کی تحقیقات نہیں کر سکتا. وہ خط منگوائے، اس کی زبان کو ڈی کوڈ کروائے، سفیر کو بلوائے، ملوث ملک کو خط لکھے، اس سے پوچھے کہ آپ نے یہ خط کیوں لکھا، اپوزیشن کے ارکان کو بلائے، ان کے بیانات قلم بند کرے. یہ اس کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے، یہ اس کا کام بھی نہیں ہے. وہ تحقیقاتی ادارہ نہیں ہے، اس نے صرف لا پوائنٹ پر بحث کرنی تھی. اور پھر فارن پالیسی کے معاملات میں جب سپریم کورٹ انوالو ہوا ہے اس نے کبھی کوئی اچھی مثال قائم ہی نہیں کی. آپ کو یاد ہوگا ریکوڈک کیس میں جب سپریم کورٹ انوالو ہوا تو کیا نتیجہ نکلا. عالمی عدالت نے ہماری عدالت کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور ہمیں بہت بڑی پینلٹی ڈال دی. وہ تو بھلا ہو جناب عمران خان اور ان کی حکومت کا اور جناب طیب اردگان کا کہ ترکی اور پاکستان کی کئی سال کی کوششوں کے بعد بالآخر وہ تنازع طے پا گیا اور پاکستان کا بہت سا جرمانہ معاف ہو گیا. ورنہ پاکستان کو تو IMF سے اتنا قرض بھی نہیں ملتا جتنا جرمانہ ہم پر سپریم کورٹ کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے عائد ہو چکا تھا. سپریم کورٹ نے غیر ملکی کمپنی کے معاہدے کو بے اب جنبش قلم مسترد کر دیا تھا جس نے بین الاقوامی عدالتوں سے ہمارے خلاف فیصلے لے لیے تھے اور ہم ایک بہت بڑی بین الاقوامی مصیبت میں پھنس گئے تھے. تب سے عدالتوں نے تقریباً توبہ کر لی ہوئی ہے اور وہ پوری کوشش کرتی ہیں کہ فارن پالیسی کے معاملات میں نہ بولیں یا کم سے کم بولیں، کیونکہ یہ ان کی مہارت کا دائرہ ہی نہیں ہے. لہٰذا وہ انٹینشنلی بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ فارن پالیسی کے میٹر میں الجھیں، اور یہ ان کی ڈومین بھی نہیں ہے، ان کے پاس اس کا علم بھی نہیں ہے. وہ لوور کورٹ نہیں ہے. لوور کورٹ کا کام ہوتا ہے چھوٹے معاملات کو انویسٹیگیٹ کرنے کا. سپریم کورٹ اگر کسی معاملے کو لوور کورٹ میں نہ بھیجے انویسٹیگیشن کے لیے تو پھر وہ کمیشن بنا دیا کرتی ہے. یہ ایک آئینی مسئلہ تھا، ملک میں سیاسی صورتحال خراب تھی، جلدی فیصلہ حکومت بھی چاہتی تھی، اپوزیشن بھی چاہتی تھی. لہٰذا ٹرائل اور کمیشن کا معاملہ کئی مہینوں تک لٹک جاتا اور ہمارے امریکہ سے تعلقات بھی بگڑنے کا خدشہ تھا. شاید آپ کے علم میں ہو کہ پاکستان سب سے زیادہ برآمدات سالانہ امریکہ کو کرتا ہے، یعنی ہمارا مال تجارت جو ملک ہم سے ایک سال میں سب سے زیادہ خریدتا ہے وہ امریکہ ہے. ہم اپنے اتنے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر کو اگر ناراض کر دیتے اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہماری ایکسپورٹس ٹھپ ہو جاتی ہیں اور ہمیں اور بھی بے شمار فورمز پر، بھلے وہ IMF ہو، بھلے وہ FATF ہو، بھلے وہ ورلڈ بینک ہو یا وہ بھلے اور بین الاقوامی معاملات ہوں، ہمیں کافی ہزیمت اٹھانا پڑتی اور یہ نقصان ہم برداشت کرنے کے قابل نہیں تھے. لہٰذا سپریم کورٹ کی بہت ساری مجبوریاں تھیں جنہوں نے اسے خط کو منگوانے، اس کا مطالعہ کرنے اور اس پر کسی قسم کی رائے زنی سے روکے رکھا. جناب عمران خان کے خطاب میں جب یہ شکوہ آیا کہ سپریم کورٹ نے خط دیکھے بغیر یہ فیصلہ کر دیا تو ان کی جماعت کے سپورٹرز کی جانب سے اس معاملے کو بہت زیادہ
زیادہ اٹھایا گیا ہے، لیکن جناب عمران خان صاحب نے جس طرح خود اس خط کو پبلک نہیں کیا، اس خط کی زبان کو پبلک نہیں کیا، اور ان کی کابینہ کے تمام ارکان اور تمام سیکریٹریز نے بھی یہی انہیں مشورہ دیا کہ انہیں اس خط کو اور اس کی زبان کو پبلک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حساس نوعیت کی دستاویز ہے۔ بین ہی اسی خدشے کے پیش نظر سپریم کورٹ بھی اس خط کو اپنے سامنے نہیں منگوانا چاہتی تھی، اور وہ بین الاقوامی تعلقات کی پیچیدگیوں میں الجھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور چونکہ وہ ٹرائل کورٹ بھی نہیں ہے تو اس کا یہ کام بھی نہیں تھا کہ وہ خط کو منگوا کر اس کے مندرجات کا مطالعہ کرتی۔ اور تیسرا ایک نقطہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بالخصوص اٹھاتے ہوئے ہمیں سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس ملک میں پہلے کون سے اقدامات آئین کے مطابق ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس میں شاید عمران خان صاحب نے یا ڈپٹی اسپیکر نے آئین کے ساتھ تھوڑی چھیڑخانی کر بھی لی تھی، تو خیر ہے، سپریم کورٹ اسے بھی برداشت کر لیتی، جرنیل بھی تو آئین توڑتے رہے ہیں، تو عمران خان صاحب نے توڑ دیا تو کیا ہو گیا۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم اس ملک کا سب سے بڑا عہدیدار ہوتا ہے۔ وزیر اعظم آئین کے تحت حلف اٹھا کر وزیر اعظم بنتا ہے۔ اگر وزیر اعظم آئین توڑے گا تو پھر اس آئین کی نگہبانی کون کرے گا؟ وزیر اعظم تو آئین کا کسٹوڈین ہے، اس کا تو کام ہے کہ جو آئین توڑتا ہے وہ ان کو سزا دے، وہ ان کے خلاف جہاد کرے۔ اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خود آئین کو توڑے۔ وزیر اعظم آئین کے تحت حلف اٹھا کر وزیر اعظم بنتا ہے۔ آئین وہ فریم ورک ہے جس کے مطابق اس نے ملک کو چلانے کی قسم کھائی ہوتی ہے۔ اگر وہ اس آئین کو خود پامال کرے گا تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ پھر تمام افسران، تمام وزراء، تمام ارکان پارلیمان، تمام ججز، تمام جرنیل سب اس آئین کو پامال کرنا اپنا حق سمجھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایوب خان کی آشیرواد سے میجر جنرل سکندر مرزا نے 56 کا آئین توڑ دیا تھا اور ملک میں مارشل لا کے نفاذ کا اعلان کر دیا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ ایوب خان نے خود اقتدار پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے کہا تھا جس قانون کے تحت سکندر مرزا ملک کے صدر تھے اب تو وہ قانون ہی نہیں رہا۔ تو پھر جب مارشل لا کا قانون نافذ ہے اور مارشل لا کے تحت ملک میں تمام انتظامات میں نے ہی کرنے ہیں، چونکہ آرمی چیف تو میں ہوں، تو پھر ملک کا اقتدار اعلیٰ کا مالک بھی میں ہوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حیدرآباد میں اور کراچی میں اور لاہور میں فسادات کو کنٹرول کرنے کے لیے 77 میں بھٹو حکومت نے 73 کے اپنے ہی بنائے ہوئے آئین میں ترمیم کر کے ملک کے مختلف علاقوں میں فوج کو جزوی مارشل لا لگانے کی اجازت دی تھی، تو پھر 5 جولائی 1977 کی رات ضیاء الحق نے یہ کہہ کر اقتدار پہ قبضہ کر لیا تھا کہ جب ملک کو کنٹرول کرنے کے لیے مارشل لا ہی لگانا ہے تو پھر مارشل لا کے تحت تو بڑا افسر میں ہوں، ذوالفقار علی بھٹو نہیں۔ مارشل لا کے تحت تو ملک کا انتظام کو میں چلا رہا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو نہیں۔ لہٰذا پھر کیوں نہ میں ہی اس ملک کا مطلق العنان بادشاہ بن جاؤں۔ لہٰذا یہ وزیر اعظموں کا کام نہیں ہوتا خواتین و حضرات کہ وہ ملک کے آئین سے کھلواڑ کریں۔ وہ آئین کے کسٹوڈین ہوتے ہیں، وہ آئین کو منسوخ کرنے والوں، آئین کے ساتھ اپنی منمانی کرنے والوں، اپنی ضرورت کے مطابق چھیڑخانی کرنے والوں میں شامل نہیں ہوتے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو کرسی تو آنی جانی چیز ہے، کل کو یہ کرسی کسی اور کے پاس آئے گی اور وہ بھی یہی کرے گا۔ لہٰذا سویلین حکام کی اگر کوئی عزت و توقیر ہے تو وہ صرف اور صرف آئین پر عمل کرنے میں، وہ صرف اس وقت تک ہی اس ملک کے حکمران رہیں گے، اس وقت تک ہی عزت کے قابل سمجھے جائیں گے جب تک وہ اس آئین پر عمل کریں گے جس کے تحت وہ حلف اٹھا کر اس ملک کے سب سے با اختیار فرد بنتے ہیں، اور جس کے تحت ان کے پاس جرنیلوں سے، آمروں سے اور آئین توڑنے والوں سے زیادہ قوت آتی ہے۔ جب وہ اس آئین کو خود ہی تھوڑا تھوڑا ہی صحیح اپنی ضرورت کے تحت زخمی کرنا شروع کر دیں گے تو پھر زخموں کی تاب نہ لا کر ان کا بدن اپنا ہی چور چور ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔